اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین اللہم وفقنا لما تحب وترضى والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وصحبہم المنتجبین اما بعد السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام محترم شرکاء اور سامعین کرام کو الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل کی جانب سے ماہ مبارک رمضان میں اس خصوصی ویبینار سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل زیر سرپرستی علامہ ڈاکٹر شیخ شبیر حسن میسمی 2007 میں قائم کیا گیا اور 2007 سے لے کر اب تک یعنی آج 2025 تک الصادق انسٹیٹیوٹ بلا تفریق و تخصیص اسلامک فائنانس کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ الصادق انسٹیٹیوٹ نیشنل اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس کے ساتھ اشتراک کے ساتھ مثلا AOFE اور کیمبرج کے ساتھ مختلف سرٹیفکیٹ کورسز کا انعقاد کرتا ہے، مختلف سیمینارز، ویبینارز اور آگاہی کے لیے مختلف پروگرامز کا گاہے بگاہے انعقاد کرتا ہے۔ بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں رواں سال الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل نے اس اعتقاد کے ساتھ کہ اسلام ایک مکمل جامع دین ہے جو کہ نہ صرف عبادات میں بلکہ معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، مختلف موضوعات پر ویبینار سیریز کا انعقاد کیا جن میں بطور خاص اسلامک لا آف کانٹریکٹ، بزنس ایتھکس آف اسلام، انٹروڈکشن آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل، شریعہ کمپلائنٹ ٹریڈ اینڈ فائنانس اور رسک مینجمنٹ پر ویبینار کا انعقاد کیا۔ یہ ویبینار مکمل فری تھے اور الحمدللہ ان ویبینارز میں 1000 سے زیادہ شرکاء نے شرکت کی، نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر دیگر ممالک سے بھی ان ویبینار سے ہمارے شرکاء کرام نے استفادہ کیا۔ آج کا ہمارا موضوع زکوٰۃ اینڈ سوشل فائنانس، زکوٰۃ اور سماجی فلاح و بہبود ہے کہ زکوٰۃ کا معاشرے کی تعمیر میں کیا کردار ہے۔ زکوٰۃ جو کہ اسلامی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، جو 5 بنیادی ارکان دین اسلام کے بیان کیے گئے ان میں سے ایک زکوٰۃ، ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی نشوونما کے ہیں، پاکیزگی کے ہیں اور ایسی پاکیزگی اور برکت کے ہیں جو من جانب اللہ ہو۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے زکوٰۃ کی، اور قرآن مجید میں تقریباً 59 مقامات پہ 59 ٹائمز لفظ زکوٰۃ کا مختلف صورتوں میں استعمال کیا گیا ہے، 56 آیتوں میں، اور باقاعدہ 27 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ اکثر و بیشتر یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ اے ایمان والوں نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، یہاں تک کہ مختلف آیات میں جب مومنین کی صفات بیان کی گئیں، خدا کے بندوں کی صفات بیان کی گئیں، تو ان میں سے بطور خاص زکوٰۃ دینا مومنین کی صفات کے طور پر بیان کیا گیا۔ زکوٰۃ ابتدا ہی سے لے کے یعنی جب زکوٰۃ کا حکم باقاعدہ نازل ہوا اور زکوٰۃ واجب ہوئی تو زکوٰۃ انفرادی طور پر ترک نہیں کیا گیا، اس حکم کو اس طرح سے نہیں رہنے دیا گیا کہ انفرادی طور پر ہر ایک شخص ذمہ دار ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کا، گو کہ وہ انفرادی طور پر ذمہ دار ہے لیکن اجتماعی طور پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ایک نظام مرتب کیا گیا اور باقاعدہ حکم یہ ارشاد ہوا خذ من اموالہم صدقہ کہ ان کے مال سے صدقہ لے لیجئے۔ قرآن مجید میں صدقے کی تعبیر بھی زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوئی، البتہ جب صدقے کی تعبیر زکوٰۃ کے لیے استعمال کی گئی ہے اس کا مطلب ہے واجب صدقہ، کیونکہ صدقہ مستحب بھی ہوتا ہے اور واجب بھی ہوتا ہے۔ واجب صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے، ایک اس کا مصداق زکوٰۃ ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور ہی میں آپ نے باقاعدہ زکوٰۃ کی جمع آوری کے لیے ایک نظام مرتب کیا۔ آپ کے عمال تھے جو زکوٰۃ جمع کرتے اور باقاعدہ حکومت اسلامی کے اہم شعبوں میں سے ایک شعبہ زکوٰۃ کی جمع آوری اور زکوٰۃ کی عادلانہ تقسیم تھا، زکوٰۃ کے مصارف میں زکوٰۃ کو تقسیم کرنا تھا، اور وہ ایک اسلامی معاشی نظام کی ایک پہلی جھلک تھی، ایک پہلا عملی مظاہرہ تھا جو کہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی صورت میں ہم نے تاریخ
مشاہدہ کیا. مکمل اقتصادی نظام ہے جس میں سے اس کی بنیاد، اس اقتصادی نظام کی بنیاد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ ان موضوعات میں سے ہے کہ جس کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا، اور باقاعدہ آیات احکام میں سے ایک آیت زکوٰۃ کے متعلق ہے جس میں تفصیل سے زکوٰۃ کے مصارف کو بھی بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ کس کو دی جانی چاہیے. جس طرح کہ بھی آپ نے تلاوت میں سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور اس طرح جو مصارف زکوٰۃ ہیں، یہ خود مصارف زکوٰۃ ہمیں زکوٰۃ کی حکمت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. زکوٰۃ کس کے لیے؟ زکوٰۃ فقراء کے لیے. فقراء کے لیے کیوں؟ تاکہ معاشرے سے فقر، تنگدستی، غربت کا خاتمہ ہو. مساکین کے لیے ہیں، صرف مساکین کے لیے نہیں بلکہ عاملین کے لیے، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کی جمع آوری پر مامور ہیں. یعنی باقاعدہ اسلام نے ابتدائی سے زکوٰۃ کو ایک نظام کے طور پر دیکھا ہے، ایک باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر دیکھا ہے، ایک فعال ادارے کے طور پر دیکھا ہے کہ جس کا معاشرے پر اثر ہے. لہٰذا اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا استعمال ہے. کیا صرف زکوٰۃ کے مصارف یہ ہیں؟ نہیں، بلکہ مؤلفۃ القلوب، ایسے افراد کے جو اسلام کی طرف مائل ہیں، اگر ان کی کچھ مالی مدد کی جائے، ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے تو وہ اسلام کی طرف راغب ہو سکتے ہیں. زکوٰۃ کا مصرف یہ بھی، یعنی ایک بنیادی طور پہ حکمت سامنے آتی ہے کہ زکوٰۃ دین اسلام کی تبلیغ، نشر و اشاعت و تشہیر کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے. البتہ اس کے کچھ شرعی حدود ہیں جو کہ فقہاء کرام نے تفصیل کے ساتھ فقہی کتابوں میں ذکر کیے ہیں. یہاں تک کہ مقروض کے لیے، والغارمین، وہ شخص جو مقروض ہے، تنگ دست ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے وہ شخص جو قید میں ہے، اسیر ہے، یا راستے میں تنگ دست و نادار ہو گیا ہے. تو اگر ہم غور کرتے ہیں مصارف زکوٰۃ پر، تو مصارف زکوٰۃ میں جو مصارف بیان کیے گئے، یہ ہمیں خود اشارہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ زکوٰۃ کا جو حدود ہے یا زکوٰۃ کا جو اثر ہے وہ محدود نہیں ہے. کہ زکوٰۃ صرف اس لیے نہیں ہے کہ کسی کی ایک وقت کی روٹی کی ضرورت کو پورا کیا جائے. باقاعدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک روایت ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مقصد صرف کسی شخص کی ایک دن کی بھوک و پیاس کا خاتمہ نہیں، بلکہ معاشرے سے غربت و افلاس کو ختم کرنا ہے. معاشرے کو اس سطح پر لانا ہے کہ جہاں پر تمام معاشرے میں بنیادی حقوق یکساں طور پر موجود ہوں، اور پھر اس کے بعد ایک مقابلے کی فضا ہموار ہو. لہٰذا زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر الصادق انسٹیٹیوٹ نے گزشتہ سال کی طرح امسال بھی زکوٰۃ کے اس اہم ترین موضوع پر ویبینار کا انعقاد کیا. اور اس ویبینار میں ہمارے ساتھ، ہمارے خطبہ میں ہم نے کوشش کی ہم ایسے افراد کو اپنے ساتھ اس پروگرام میں شریک کریں، دعوت دیں، خطاب کرنے کے لیے، آپ تمام لوگوں سے بات کرنے کے لیے جو کہ اپنے موضوع میں ماہر ترین، قابل ترین افراد ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، جو کہ پاکستان کے صف اول کے علماء کرام میں سے ہیں، اور بالخصوص اسلامی بینکنگ کے شعبے میں آپ کی خدمات ازہر من الشمس ہیں، خدمات آپ کی نمایاں ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی طور پر آپ کی خدمات ہیں. اس وقت ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے شریعہ ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین ہیں. باقاعدہ پاکستان میں اسلامک فائنانس ڈیولپمنٹ کے لیے دونوں ریگولیٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایس ای سی پی کی اپنی شریعہ ایڈوائزری کمیٹی ہے. اور ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، ہم سب کے لیے، ہم سب شرکاء کے لیے، کہ اس وقت ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز ہمارے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ علامہ ڈاکٹر شیخ شبیر حسن میسمی صاحب بھی موجود ہیں، کہ جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی شریعہ ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے شریعہ فوکس گروپ ممبر ہیں. مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے شریعہ فوکس گروپ ممبر ہیں. شیخ شبیر حسن میسمی الصادق انسٹیٹیوٹ کے بانی و چیئرمین، اور مختلف اداروں میں، مقامی اور بین الاقوامی اداروں میں بحیثیت شریعہ ایڈوائزر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محترم عمر مصطفیٰ انصاری صاحب، جو کہ اس وقت بحیثیت سیکرٹری جنرل AOFI اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن، جو کہ اسلامک فائنانس کا ایک بنیادی اور اہم ترین ادارہ ہے، جو کہ اسلامی مالیاتی اداروں کے لیے شریعہ سٹینڈرڈز، اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز، گورننس سٹینڈرڈز، آڈیٹنگ سٹینڈرڈز اور کوڈ آف ایتھکس جاری کرتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر یہ ذمہ داریاں بہت سنگین ہیں، اور اسلامک فائنانس کے شعبے میں آپ کی پاکستان میں اور بین الاقوامی طور پہ خدمات نمایاں ہیں. میں باقاعدہ اس سیشن کا انعقاد کرنا چاہوں گا جناب مفتی ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے. سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکر گزار ہوں، باوجود آپ کے مصروف شیڈیول کے آپ نے وقت عنایت فرمایا، اور جب بھی آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ ہمیشہ وقت عنایت فرماتے ہیں. اور علم کی زکوٰۃ یہ کہ اسے نشر کیا جائے، اس کا انفاق کیا جائے.
حضرت یوں تو زکوٰۃ کے اوپر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، مصارف زکوٰۃ پہ فقہی اعتبار سے بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے، اور جتنے ہمارے شرکاء ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس حوالے سے آگاہ ہیں کہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے، زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں، اور زکوٰۃ کا نصاب بھی اجمالی طور پر سب کے ذہنوں میں موجود ہے۔ البتہ میں بطور خاص آپ سے زکوٰۃ کے اثرات کو اسلامک فائنینس کے تناظر میں جاننا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ آج اسلامک فائنینس ایک خواب نہیں ہے، وہ خواب جو ہمارے بزرگان نے آج سے 100 سال پہلے دیکھا کہ عملی طور پہ ہمارے سامنے اسلامی مالیاتی ادارے ہوں، آج ایک حقیقت کا نام ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے اسلامک فائنینس پاکستان میں جب سے شروع ہوا، گویا آپ اس کی ابتدا کرنے والوں میں سے اور اس کی نشوونما دینے والے افراد میں سے ہیں۔ آپ اسلامک فائنینس میں جو بڑھتا ہوا ایک رجحان ہے اسلام پاکستان میں اور پوری دنیا میں، آپ کس طرح سے زکوٰۃ کے اثر کو دیکھتے ہیں کہ ابھی زکوٰۃ کا اثر کیا ہے اور کس طرح سے زکوٰۃ کے اثرات کو بڑھایا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات جس کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا، جس پر آپ ضرور روشنی ڈالیں، وہ یہ کہ ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پہ زکوٰۃ کا تصور لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد ہے کسی کے آج کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کو آٹا دلا دینا، کسی کے مہینے کے خرچہ کے راشن دلا دینا۔ کیا اسلام میں زکوٰۃ ایک ریونیو ایکسپینڈیچر ٹائپ کوئی ایک عبادت ہے، یا زکوٰۃ کو ہم کیپٹلائز کر سکتے ہیں، لانگ ٹرم پروجیکٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، پاورٹی ریڈکشن کے لیے، جو امپلائمنٹ کریشن کے لیے، کچھ سسٹینیبل پروجیکٹس کے لیے؟ کیا ہم زکوٰۃ کو ایسے کسی مصارف میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ فقہائے کرام کے علماء کرام کی کیا رائے ہے؟ میں درخواست کروں گا جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے میں الصادق انسٹیٹیوٹ کا حضرت مولانا مظہر عباس صاحب اور آیت اللہ شبیر مسمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس موضوع پر یہ ایک سیشن رکھا حسب معمول، اور اس پر گفتگو کا موقع دیا مجھے۔ آپ نے تمہید میں جو باتیں اور جو نکات بیان کیے ہیں، میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ زکوٰۃ کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کرنی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں ایک چیز ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے اور لوگوں کو تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ زکوٰۃ اصلاً ایک عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام کو زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ روایت میں قرآن کریم کی جو آیت اگر ہم دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، خود قرآن کریم میں جو زکوٰۃ اور نماز کا حکم آیا، اس وجہ سے زکوٰۃ کو اور جو دیگر ہماری عبادات ہیں، مالی عبادات جس کے اندر صدقات آ جاتے ہیں بعض، ان کو عبادت کے پہلو سے پہلے رکھنا چاہیے ہمیشہ، چاہے یہ جیسے سعودی عرب میں قانوناً لازم ہے یا دنیا کے کسی ملک میں قانوناً لازم ہو بھی جائیں، تو جس طرح سے دیگر قانونی ہماری لیگل اوبلیگیشن ٹیکس کے حوالے سے ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ اصلاً ایک عبادت ہے جس کا مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہے، اور جب انسان کی نظر میں اللہ کی رضا کا حصول مقصد ہوتا ہے تو پھر انسان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ عبادت کے اندر احتیاط کا پہلو رکھے۔ ٹیکس وغیرہ میں اور قانونی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، اس میں انسان احتیاط کے بجائے بچاؤ کا پہلو رکھتا ہے کہ میں 4 پیسے کسی طرح سے بچا لوں۔ اگر مجھے پاس 100 روپے ٹیکس لگتا ہے تو وہ کم ہو کے 99 ہو جائے، 99 لگتا ہے تو کم ہو کر وہ 95 ہو جائے۔ تو انسان مجموعی طور پر فائنینشیل اوبلیگیشن کے اندر بچاؤ کے پہلو کو پیش نظر رکھتا ہے، اور عبادات کے اندر ہمیشہ سے ساری امت کا اجماع ہے عبادات کے معاملے میں احتیاط کا پہلو بہتر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ پر 100 روپے زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ 100 روپے نہ دیں، 1-2 روپے بڑھا کے بھی دے دیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسے ہی تلقین فرمائی ہے کہ جو تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو تم اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ تو اس وجہ سے یہ پہلو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، لوگوں کو تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے اور مسائل بیان کرتے وقت بیان کرنا چاہیے، تو اس وجہ سے میں نے بھی یہ گزارش سامنے رکھ دی۔ دوسرا جو موضوع آپ کا بڑا اہم ہے، میں ایک بات کی طرف آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں میں کہ ایک دفعہ میرے پاس آج سے کوئی 7-8 سال 9 سال پہلے ایک پاکستانی ایک صاحب تھے جو کہ باہر دنیا کے کسی ملک میں تھے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں کنسلٹنسی فرم میں ہوں، اور ان کنسلٹنسی فرم کو عرب دنیا کے کسی بڑے ملک کی رائل فیملی نے کانٹیکٹ کر کے کہا ہے کہ ہمارا جو مجموعی زکوٰۃ ہماری رائل فیملی کی نکلتی ہے، مجموعی زکوٰۃ وہ تقریباً کوئی $1 ارب کے قریب بن جاتی ہے۔ وہ تیل کے کنویں اور پتہ نہیں کس کس چیز کے مالکان تھے وہ، اور ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہماری $1 ارب کی زکوٰۃ جو ہے وہ جاتی کہاں ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ جاتی مستحقین کو ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں جو آپ نے سوال اٹھایا محمد عباس صاحب مولانا نے، کہ
کہ کیا ہم اس کو کسی کیپٹلائزیشن کے پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کا ایسا مثبت استعمال کریں کہ لوگوں کی صرف فوری ضرورتوں کو نہ پورا کرے، پیٹ نہ بھر دے، صحت کا اور تعلیم پر خرچ نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لیے ہم اس کو کارآمد بنا سکیں۔ تو انہوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں دنیا بھر کے لوگوں سے مشورے لے رہا ہوں، آپ سے بھی مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ تو میں سن کے حیران رہ گیا، میں نے کہا کہ 800 ملین یا قریب 1 ارب ڈالر کے قریب زکوٰۃ تو بہت بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اس سے بھی زیادہ امیر و کبیر خاندان وہاں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ گلف سے اچھی خاصی بڑی زکوٰۃ نکلتی ہے جو کہ کئی بلین ڈالر میں ہوتی ہے، خود پاکستان سے اربوں روپے کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے ہمارے پاس اس وقت دو طرح کے مصارف سامنے آتے ہیں۔ ایک تو ہماری وہ ضرورتیں ہیں جو کہ ایک معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے، پاکستان جیسے غریب ملک کی ضرورتیں وہ زیادہ ہیں کہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے مسائل ہیں، تعلیم کے حوالے سے مسائل ہیں، اپنے خاندان کو نارمل طریقے سے چلانے کے مسائل ہیں۔ تو لوگ زیادہ تر لوگوں کی اس طرح کی ہیلپ کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بچوں کی فیس کے حوالے سے تھوڑی سی زکوٰۃ ان کی باندھ دی، مہینے کے خرچ کے لیے ان کے لیے، جیسے ہمارے یہاں ایک پروگرام سرکاری ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ اس طرح کی کوئی انکم سپورٹ ٹائپ چیزیں لوگ اپنے طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی کی بیماری کا مسئلہ آ گیا، کسی کے یہاں بچی کی شادی آ گئی، اس پر بھی اخراجات ہوتے ہیں، جو زکوٰۃ کا ایک بہت بڑا مصرف یہ ہے۔ زکوٰۃ کا ایک اور مصرف جو اب ہمارے یہاں آیا ہے وہ انسٹیٹیوشنل ایکسپینڈیچرز ہیں۔ انسٹیٹیوشنل ایکسپینڈیچر سے مراد یہ ہے کہ اداروں کو دی جاتی ہے، پھر وہ ادارے جا کے خرچ کرتے ہیں، اس سے ڈسٹریبیوشن اچھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ آپ انڈس اسپتال کو دے دیں، سیلانی کو دے دیں، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے جو ادارے مختلف لوگوں نے برادری کی سطح پہ، شہر کی سطح پہ بنائے ہوئے ہیں، آپ جب ان کو دیتے ہیں تو اس سے زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن اچھی ہو جاتی ہے۔ چونکہ جیسے میں اپنی مثال لوں کہ میں زیادہ سے زیادہ 20-25 لوگوں کو جانتا ہوں گا جو مستحق ہے، اور ہر آدمی مجھے آ کے اپنی ضرورت بتا بھی نہیں سکتا، تو میری جو بھی زکوٰۃ نکلتی ہے میں اپنے جان پہچان کے لوگوں میں ہی تقسیم کر سکتا ہوں، ظاہر اجنبیوں کو تو دے نہیں سکتا، میں جانتا ہی نہیں میں۔ تو زیادہ بہتر طریقہ اگر میں چاہوں کہ میری زکوٰۃ اور مستحقین تک بھی جائے، اور کراچی شہر کی زکوٰۃ، کراچی کی زکوٰۃ کراچی میں ہی کھپتی رہے، لاہور کی لاہور میں، اسلام آباد کی اسلام آباد میں، تو جو سراؤنڈنگ میں قرب و جوار میں غریب علاقے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے انسٹیٹیوشنل جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ہماری، کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہسپتال بنے ہیں، تعلیم کے ادارے بنے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں نے برادری کی سطح پہ ادھر بنائے ہوئے ادارے کہ جو لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں، تعلیمی اداروں کو بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہمارے بہت سارے اسکالرشپ پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو زکوٰۃ کی جو شارٹ ٹرم یا جو فوری امیڈیٹ نیڈ کے حوالے سے ڈسٹریبیوشن کے اندر ہمارے ایفیشنسی کے مسائل تھے، وہ اس سے کچھ بہتر ہونا شروع ہوئے ہیں۔ لوگ جا کے اسپتالوں کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، ایدی صاحب کو دے دیتے ہیں، انڈس اسپتال کو دے دیتے ہیں، SIUT کو دے دیتے ہیں، اور بہت سارے تعلیمی اداروں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دینی مدارس کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے سوسائٹی کے یہ ادارے ہیں جس کے ذریعے ڈسٹریبیوشن آف زکوٰۃ جو ہے وہ تھوڑی نسبتاً بہتر ہو جاتی ہے۔ ایک تیسری جو صورت آپ نے بیان کی وہ بڑی امپورٹنٹ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ایک بڑا حصہ ایسا ہو جس کو باقاعدہ طور پہ منصوبہ بندی کے ساتھ بالارادہ اس لیے خرچ کیا جائے کہ لوگوں کو ہم اس قابل بنائیں کہ وہ ہمیشہ ہاتھ پھیلاتے نہ رہیں۔ یہ ہاتھ جو پھیلانے کا نظام ہے یہ ہمارے ملک میں کچھ زیادہ ہی محسوس کرنے لگے ہیں ہم لوگ، کے بڑھ گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آمدنی لوگوں کی مشکل ہو گئی ہے، اتنا کمانا کہ جس سے زندگی کا رشتہ وہ صحیح معنوں میں قائم رکھ سکے مشکل ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ بجائے کمانے کی محنت کے مانگنے کی محنت کر لو، ایک دفعہ مانگ لو۔ اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ لوگوں کے یہاں فری رائڈر جسے ہم کہتے ہیں کہ دوسروں کے کندھوں پہ سوار ہو کے اپنی زندگی بسر کرنا، یہ بڑھ رہا ہے، اور اس کے جو مسائل ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ اور کسی معاشرے کے اندر زیادہ ہاتھ پھیلانے والے ہوں، یہ کوئی کبھی بھی کوئی نہایت کی تقلید یا قابل تلقین بات نہیں ہو سکتی، اور کبھی بھی اس کو ریکمنڈ نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ اس کو فوقیت دی جائے گی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض زمانے کے واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی شخص نے آ کر، کسی نے آ کر سوال کیا تھا، تو آپ نے ان کی امداد کرنے کے بجائے انہی سے کہا تھا کہ اپنے گھر کی کوئی چیز بیچو، اور اس میں سے لا کر کلہاڑی بنا کے دی، اور ان کو فرمایا تھا جا کے لکڑیاں کاٹ کر خود کمانا شروع کرو۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں فی الوقت ایسے پروگرام اتنے مضبوط نظر نہیں آتے کہ جس کے ذریعے ہم معاشی طور پہ لوگوں کے اس طرح کے استحکام پہ کام کریں۔ کر رہے ہیں ادارے، ایسے ادارے بن رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی بہت منظم سطح پہ کوئی کام ہو۔ ہمارے یہاں عالم اسلام کا ایک بڑا مشہور ادارہ وقف کہلاتا تھا، وہ بھی اتنا فعال نہیں ہے، پاکستان وغیرہ میں تو بالکل فعال نہیں ہے۔ پاکستان میں تو اوقاف کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ مساجد اور مزارات سے متعلق ادارے، حالانکہ وقف جو ہے وہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کو، زکوٰۃ کو اس طرح سے کیا جائے کہ ہمارے یہاں جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کی پروموشن میں استعمال کیا جائے، یا ہمارے یہاں جو ٹیکنیکل اسکل سکھانے کے لیے جو ادارے بنتے تھے، پولی ٹیکنک انسٹیٹیوشن بنتے تھے، وہاں پہ طلباء کو ڈال کر کچھ اس قابل بنایا جائے کہ ان کے پر ہم شارٹ ٹرم کچھ پیسے خرچ کر لیں، 4 سال 5 سال، اور اس کے بعد وہ ارننگ ہینڈ میں بدل جائیں۔
ملک کے لیے جو ہمارا SME سیکٹر ہے اس کے لیے کارآمد فورس آ جائے، اس کے بجائے ہم تھوڑا دوسری سائڈ پر متوجہ ہیں۔ مثال آپ کو میں دیتا ہوں، ہمارے یہاں لوگ رکشے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دے دیتے ہیں، رکشہ خرید کے دے دیتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ ٹیکسی خرید کے دے دیتے ہیں، یہ چیزیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن یہ پھر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک طرح سے نسبتاً معاشرے کے اندر کم طبقات کی بات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اگر ہمارے یہاں آپ جا کر کسی سے یہ کہیں کہ ہمیں ایک اسکالرشپ چاہیے یا کوئی ٹریننگ چاہیے یا کوئی کاٹیج انڈسٹری کے لیے ہمیں، آپ جیسا آپ نے سوال کے اندر ایک سوال اٹھایا تھا کہ کاٹیج انڈسٹری کے اندر اگر ایک آدمی کو ہم پیسے دے رہے ہیں یا مائکرو فائنانس میں دے رہے ہیں تو اس کے لیے سپورٹ ایک گارنٹی فنڈ کے طور پہ کوئی چیز ہو، اس طرح کے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارے آئیڈیاز ہیں اس کو زکوٰۃ کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اگر چلایا جائے، ڈونیشن کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے چلایا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری زکوٰۃ اس پہ لگا دیں، لیکن زکوٰۃ کا ایک معتدی پورشن ہو، چاہے وہ 30% ہو، 40% ہو، یا پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہم 10-15% سے شروع کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی خدمت ہے اور عالم اسلام کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ میں ایک عام طور پہ مثال دیتا ہوں، ذرا سی ایک تھوڑی سادہ سی مثال ہے، کروڈ اگزامپل ہے وہ، لیکن وہ بات سمجھنے کے لیے آسان ہوتی ہے کہ میں اکثر ان لوگوں کو، اپنے طلبا کو خاص طور پہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ کے پاس حلال گوشت آ جائے پکانے کے لیے، تو حلال گوشت آپ کے پاس آنا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کو اس کو پکانے کا طریقہ نہ آتا ہو۔ میں کہتا ہوں اگر مجھے کوئی آدمی حلال گوشت 2 کلو لا کے دے دیتا ہے گائے کا یا بکرے کا کہ آپ کوئی چیز بنا دیں، سالن، کوئی قورمہ، کوئی چیز، تو میں جو چیز بنا کے دوں گا وہ چیز بڑی مشکل سے کھانے کے قابل ہوگی، اس کی وجہ ہے کہ مجھے یہ کام نہیں آتا۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھیں کہ چونکہ آپ مفتی صاحب ہیں، آپ شریعہ اسکالر ہیں، تو آپ کھانا بھی اچھا بنا لیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے یہ سمجھنا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ اگر بہت اچھے طریقے سے آ رہی ہے اور ہم کلیکشن اچھی کر رہے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اندر وہ والی ایفیشنسی بھی ہو جس کو ہم کہتے ہیں یوٹیلائزیشن کی ایفیشنسی۔ اس کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمیں کام کرنے پڑیں گے، اپنے یہاں ایسی چیزوں کو متعارف کرانا پڑے گا کہ ہم زکوٰۃ کو کھانے پینے میں ہی سارا نہ خرچ کر دیں، صرف شارٹ ٹرم جو چیزیں اس کے اوپر خرچ نہ کریں، بلکہ اس کا معتدی حصہ اس کے ساتھ جوڑیں کہ لوگوں کو ہم جو ہے مورل، جو ان کو اس قابل بنائیں، مورل ان کی ڈیولپمنٹ بھی کریں کہ بھئی تمہارا ہاتھ ہمیشہ پھیلا نہ رہے، کبھی دینے والا بھی بنے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے یہاں جیسے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا جو قرض حسن کا پروگرام ہے، یہ اس طرح کے جو پروگرام ہے، اگر ہم ان کی انٹیگریشن کریں بڑے پیمانے پہ اور اس میں ریاست کی بھی مدد شامل ہو، قانون سازی ہو، تو ہمارے یہاں ماہرین بھی مل جائے، تو میرا نہیں خیال کہ 5 سے 7 سال میں ہم بہترین سسٹم بنا سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، ہمارے پاس مسائل آ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں صاحب، میرے خیال مجھے ایک جاننے والے ایک صاحب ہیں، وہ ہر سال مجھ سے 2 یا 3 لحاف مانگتے ہیں کہ مجھے سردی میں ضرورت ہے، جبکہ میں ان سے ایک دفعہ پوچھ لیا تو وہ ناراض ہو گئے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں کیا کسی سے پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک صاحب مجھ سے ہر دوسرے سال لحاف مانگتے ہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی لحاف میرے گھر میں آتا ہے تو 4-5 سال چلتا ہے، آپ کو ہر سال لحاف کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تو میں نے کہا آپ پوچھیں گے تو پوچھ لیں آپ ان سے، تو کہنے لگے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں۔ حالانکہ وہ کرتے ہی ہیں کہ لحاف انہوں نے ایک ادھر سے بھی لیے، ادھر سے بھی لیے، 5-7 جگہ سے 15-20 لحاف جمع کیے اور جا کے 300-500 روپے کے بیچ دیے، اپنے پیسے کھڑے کر لیے۔ یہ چیزیں ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی سننے کو ملتی ہیں۔ قربانی کے گوشت کے اندر اس طرح کے ہمارے پورے کے پورے گینگ پکڑے گئے، جنہوں نے جا کے گوشت لیا اور جا کر بازار میں کہیں ہوٹلوں کو بیچ دیا، آربیٹراج کر لیا، جو بھی کریں۔ شرعاً میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں حرام ہے، اگر ایک آدمی کو آپ نے گوشت دے دیا، اس کی مرضی کھائے، اس کی مرضی بیچیں، لیکن جب ہم ایفیشنسی کے ماڈل سے دیکھ رہے ہیں، ایک اکانومسٹ کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں، ایک اکنامک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ یوٹیلائزیشن آف دی ریسورسز کے اوپر بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنے اربوں روپے رمضان مبارک میں نکلوائے ہیں، تو اگر ہمارے پاس کوئی ایسا نظام بن جائے اور خدا کرے کہ بنے، اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے میری 2 گزارشات ہیں۔ ایک تو یونیورسٹیز اور ایسے اداروں سے ہیں کہ وہ اپنے یہاں جو ریسرچ کے پروگرام کریں، تو اس کے اندر ہمارے شریعہ اسکالرس کے ساتھ اور جو بھی اسلامی ذہنیت والے حضرات ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اکنامک ڈیولپمنٹ کے، اکنامک اپلفٹنگ کے اور اس حوالے سے جو پروگرام ہے ان کو ڈیزائن کریں اور بنائیں، اور اس کو یونیورسٹی کے ریسرچ کا حصہ بنایا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جو پاکستان کے اندر جو پلاننگ کے ہمارے ادارے ہیں، حکومتی ادارے ہیں، جنہوں نے قانون سازیاں کرنی ہوتی ہیں، پلاننگ کرنی ہوتی ہیں، ڈیولپمنٹ کرنے ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے یہاں اس طرح کی چیزوں کو شامل کریں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی ایسا پروگرام لائیں جس کے پر علماء کرام کو تحفظات ہوں، لوگ وہاں پیسے دینے سے انکار کریں۔ اس کے بجائے ایسا پروگرام آئے کہ لوگ جوق در جوق اس کے اندر پیسے ڈالیں۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کا زکوٰۃ کا جو سرکاری نظام ہے، اتنا بہترین نظام ہے، لیکن آج صورت حال یہ کہ لوگ اس میں زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ صحیح استعمال نہیں ہو رہی۔ تو بس میں یہ اس پر آخری بات ختم کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کا استعمال جہاں ہم شارٹ ٹرم نیڈز میں کرتے ہیں، لوگوں کو روزانہ کھانے کھلانے کے حوالے سے کرتے ہیں، علاج کے لیے کرتے ہیں، معالجے کے لیے کرتے ہیں، تعلیم کے لیے کرتے ہیں، اور جو بالکل صحیح کرتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑا حصہ ہمیں
اس طرح کے حوالے سے بھی کرنا چاہیے کہ جس کے اندر لوگوں کو مستقبل میں ہم اس قابل بنائیں کہ وہ لینے والے ہاتھ کے بجائے دینے والا ہاتھ بنے. تو بس ان کلمات پر اپنی میں گزارش ختم کرتا ہوں. مولانا مظہر عباس صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. میں بے حد شکر گزار ہوں الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل کی جانب سے اور تمام شرکاء کی نیابت میں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور اپنے قیمتی کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمایا. جناب مفتی ڈاکٹر ارشاد احمد اعجاز صاحب ایک بہت خاص نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہے تھے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے. جس طرح جسمانی عبادات ہیں اس طرح مالی عبادت ہے. تو انسان جب عبادت کے جذبے اور شوق کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ اس کو ایک مالی جرمانہ نہیں سمجھتا بلکہ رغبت و شوق کے ساتھ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندگان خدا کی خدمت کے لیے آگے بڑھے. اور ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے نہ صرف انفرادی فوائد ہیں، ہاں زکوٰۃ اس کے مال میں ہی برکت کا باعث ہے، اسی کے مال کے نشوونما و پاکیزگی کا باعث ہے، لیکن اس کے معاشرے پہ بھی مثبت اثرات ہیں اور اسی معاشرے کے جس معاشرے کا انسان خود حصہ ہے. اس کے علاوہ آپ بطور خاص ذکر کر رہے تھے کہ اداراتی بنیادوں پر زکوٰۃ کی تقسیم کے مؤثر اثرات ہیں. ظاہر ہے کہ انسان جب انفرادی طور پر اس کو تقسیم کرتا ہے تو اس کے اثرات ہیں، لیکن میری علم کے اعتبار سے میری اپنی ریسورسز محدود ہیں جس کی وجہ سے زکوٰۃ کے اثرات کہیں محدود نہ ہو جائیں. لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی اسلام سے لے کے زکوٰۃ کو باقاعدہ ادارے کے طور پر دیکھا گیا، ایک باقاعدہ مستقل نظام کے طور پر دیکھا گیا اور حکومت اسلامی میں زکوٰۃ کی باقاعدہ رعایت کی گئی ہے. لہٰذا آج بھی وہ ادارے جو باقاعدہ زکوٰۃ کی حصول اور زکوٰۃ کی تقسیم پر کام کر رہے ہیں ان کی وجہ سے زکوٰۃ کے اثرات میں اضافہ ہوا ہے. تو لہٰذا وہ درست نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کے اثرات زیادہ ہو سکتے ہیں. جس طرح کہ مفتی صاحب خود ذکر کر رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص کی اگر مہارت شرعی اعتبار سے شرعی احکام میں ہو تو انتظامی تنظیم میں کسی معاملے کی مینجمنٹ میں بھی اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہو. زکوٰۃ کو ایک فعال ادارہ بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس نظام موجود ہے، قوانین موجود ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ وہ فعال نہیں ہے. اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب نے بطور خاص یہ ہم سب کو وصیت و نصیحت فرمائی کہ تعلیمی اداروں میں زکوٰۃ کو صرف ایک عنوان کے طور پر نہ پڑھایا جائے کہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور اس کا نصاب یہ ہے، اس کے مصارف یہ ہیں، بلکہ زکوٰۃ پہ باقاعدہ تحقیق کی جائے کس طرح زکوٰۃ کو عملی طور پر معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یقیناً نجی اداروں کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کی ذمہ داری کے بجائے وہ کسی اور امپورٹڈ پروجیکٹ کو لائیں اور اس کے ذریعے معاشرتی فلاح و بہبود کے لیے کوشش کریں. اسلام کا جو اپنا اقتصادی نظام ہے اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیں تو یقیناً اسلامی احکامات پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور یقیناً وہ آخرت کے لیے بھی اپنے لیے خیر کا اہتمام کرے گا. مفتی ارشاد احمد صاحب بطور خاص ذکر فرما رہے تھے اداراتی بنیادوں پر زکوٰۃ کی تقسیم اور حصول کے اعتبار سے. میں اسی بات کو لے جانا چاہوں گا مفتی جناب عمر مصطفیٰ انصاری صاحب کی جانب کہ آپ ہمیں بتائیے. الحمدللہ آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اور بطور خاص میں آپ کو کمپلیمنٹ دینا چاہوں گا کہ آپ الحمدللہ اسلامک فائنانس میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں اور آپ کا تجربہ الحمدللہ سے پاکستان بلکہ عالمی طور پر آپ معاملات کو دیکھ رہے ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ دیگر ممالک سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں بالخصوص پاکستان کے لیے کہ کس طرح سے انہوں نے زکوٰۃ کو چینلائز کیا، انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے. ملیشیا کی مثال لیجئے، دیگر اسلامی ممالک کی ان کے حوالے سے. اور دوسرا اے او فی اس حوالے سے کیا کر رہا ہے. مثلا اے او فی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کا ایک عظیم انقلاب ہے. اے او فی کی صورت میں جو شرعی معیارات ہمارے سامنے آئے اسلامی فقہ کے اگر ہم ابواب مختلف ادوار کو دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا دور تھا مجلۃ الاحکام العدلیہ کی صورت میں، اور اس کے بعد ایک جو بہت میجر اچیومنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ جمع کر کے شرعی معیارات کو ڈیولپ کرنا اور اسلامی مالیاتی اداروں کے لیے ایک ڈائریکشن دینا، اس کو اسٹینڈرڈائز کرنا. اس میں یوفی کا کردار یعنی بہت عظیم خدمت ہے جو زمانوں تک یاد رکھی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ کی خدمات بہت نمایاں گزشتہ 8-10 سال میں جس طرح سے اثرات اس کے ظاہر ہو رہے ہیں. ابھی تک ہم نے زکوٰۃ کا جو سٹینڈرڈ دیکھا وہ ایک مالیاتی ادارے کے لیے، ایک اسلامی مالیاتی ادارہ زکوٰۃ کس طرح سے نکالے گا، اس کا نظام کس طرح ہوگا. لیکن جس طرح میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ بھی معتقد ہیں کہ اسلامک بینکنگ یا اسلامک فائنانس اسلامی معاشی نظام کی طرف بڑھنے کے لیے پہلا قدم ہے اور ہم نے یہ معاملہ شروع کیا ہے. تو آپ ان براڈر اسکوپ زکوٰۃ کو کس طرح دیکھتے ہیں، اے او فی سٹینڈرڈز اس کے اندر یا اے او فی بحیثیت ادارہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، مصارف کے لیے زکوٰۃ کن چیزوں پہ واجب ہے، اے او فی اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور ہم کس طرح سے اس کو آگے زکوٰۃ کو دیکھ پائیں گے انشاءاللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولانا سید مظہر عباس صاحب، جناب علامہ شبیر احمد میسمی صاحب، مفتی ارشاد احمد حجاز صاحب اور تمام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کو رمضان کی برکتوں سے مکمل طور پر جو ہے ہماری برکتوں سے مستفید ہمیں فرمائے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ سب کو عید، آنے والی عید کی مبارکباد ابھی سے۔ یہ جو موضوع زکوٰۃ کا آپ نے اس بہت اہم سیمینار ویبینار کے لیے سلیکٹ کیا ہے، یہ خاص طور پر میں کہوں گا کہ رمضان میں اس کی ایک خاص اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بہرحال ایک بات تو یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، اور بسا اوقات گورنمنٹ کا نظام بھی جو ہے زکوٰۃ کی کیلکولیشن جو ہے وہ رمضان کے اعتبار سے رکھتی ہے، لیکن میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ رمضان کا زکوٰۃ کے ساتھ جو ہے وہ ایک مزید بھی ایک پہلو ہے، جیسے کہ انسان جب اس روزے کے تجربے سے گزرتا ہے اور اپنے آپ کو دنیاوی کششوں سے، دنیاوی ضروریات سے روکتا ہے، اپنے آپ غلط کاموں سے روکتا ہے، تو یہاں پر اس کا دل نرم بھی ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں غالباً آتا ہے، جو کہ میرے پاس الفاظ سے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو ہمیشہ بہت یعنی جسے کہا جائے ہمیشہ ہی بہت زیادہ کھلے دل کے تھے، لیکن کسی ایک آتا ہے کہ وہ ابر رواں کی طرح ہو جاتے تھے رمضان میں، تو یہ ایک خاص اس کا تعلق بھی بن جاتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ بہت اچھا ہے کہ رمضان میں اس طرح کے پروگرامات کا انعقاد کیا جائے، تاکہ ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں کہ کیا چیزیں یعنی یہاں پر ہمارے یاد رکھنے کی ہیں اور کون سی چیزیں مزید سیکھنے کی ہیں۔ مفتی ارشاد بھائی کو سن کر جو ہے وہ بہت ساری باتیں ایسی محسوس ہوئیں کہ جو جسے کہا جائے کہ ماشاءاللہ ان کا جو علم ہے اور جو وزڈم ہے، جو حکمت ہے، ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور حکمت میں مزید برکت عطا فرمائے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ میرے ذہن میں بھی ہیں، اور یقیناً ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جیسا کہ مولانا مظہر عباس صاحب نے فرمایا کہ میں اس سے آگے چلوں، تو اب یہاں پر تین چار چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ملکی اعتبار سے چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا، ملکی نظام میں زکوٰۃ کو شامل کرنا، یہ ایک پارٹ ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جو کارپوریٹ کلچر ہے اور کارپوریٹ کا نظام ہے اور اسلامک فائنانس کا نظام اس میں سے ایک حصہ ہے، اس میں زکوٰۃ کو کس طرح سے رائج کیا جائے اور زکوٰۃ کو کس طرح بہتر استعمال کیا جائے۔ تیسرا پارٹ اس کا یہ ہے کہ جدید آنے والے دور میں جس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں، کچھ پرانے انسٹیٹیوشن اب اس طرح سے افیکٹو نہیں رہتے، جیسے مفتی شاہ صاحب نے وقف کا کہا کہ وقف جو ہے وہ بحیثیت مجموعی وقف کا نظام جو شریعت نے دیا ہے وہ بہت بہترین ہے، لیکن جس طریقے سے وقف کا انتظام ہمارے ہاں بگڑا، اور اس کے بعد کولونائز دور میں انگریزوں کے دور حکومت میں جس طریقے سے اس کے نقصانات ہوئے، اور اس کے بعد جس طرح کے قوانین بنا کر اس کو سمجھ لیں انفیکٹو کر دیا گیا، تو اس صورت میں اب مزید ایسی یعنی انوویشنز کی بھی ضرورت ہوگی کہ ایون زکوٰۃ اور وقف کے نظام کو اس طریقے سے جدید بنیادوں پر ان مزید ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جدید معاشی نظام کے ساتھ ہم آہنگ کر کے اس طرح لایا جائے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ پہنچایا جا سکے۔ پہلے ہم ملکی اعتبار سے بات کرتے ہیں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا پاکستان میں بھی ایک نظام بنایا گیا تھا، کئی ملکوں میں اس طرح کے نظام بنائے گئے ہیں، سعودی عرب ہے، ملیشیا ہے، لیبیا، سوڈان، یمن وغیرہ میں بھی اس طرح کے نظام بنائے گئے۔ اگر دیکھا جائے کہ صحیح معنوں پر بڑے پیمانے پر اگر کسی ایک ملک میں زکوٰۃ کا کامیاب نظام چل رہا ہے تو وہ سعودی عرب ہے۔ انہوں نے، جیسے ہمارے یہاں فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہوتا ہے، تو ان کے یہاں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف زکوٰۃ اینڈ انکم ٹیکسز ہوتا ہے، DZIT، تو وہ زکوٰۃ اسی طریقے سے جو ہے وہ حکومت نے ایک پورا نظام بنا کر، جس طرح بورڈ آف ریونیو ہے اس طریقے سے نظام بنا کر زکوٰۃ کو کلیکٹ کرنے کا انتظام کیا۔ ہمارے ہاں یہ سمجھیے کہ جیسے جو نظام 1980s میں رائج کرنے کی کوشش کی گئی، اور یقیناً اس میں خوبیاں بھی تھیں اور خامیاں بھی تھیں، اور یقیناً بہت ساری خوبیاں اس میں ایسی موجود تھیں جیسے کہ مفتی شاد صاحب نے فرمایا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں حکومتی گورننس جسے ہم کہتے ہیں، یا گڈ گورننس جسے کہتے ہیں، کہ حکومت کا ایک عمدہ انتظام جو ہے وہ موجود نہیں تھا،
اور اگر اس میں تھوڑی بہتری آتی رہی کبھی کبھار تو بیت المال نے اور زکوٰۃ کا جو ہمارا جو جمع کیا کرنے کا نظام تھا اس نے اچھا بھی کام کیا، بہت سارے غریب لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچتا بھی رہا۔ لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس نظام کو ختم کر کے اور پھر اس میں دوسرے نظام بیچ بیچ میں لا کے ملائے گئے، جیسے احساس پروگرام ہو گیا، انکم سپورٹ پروگرام ہو گیا۔ تو بجائے اس کے کہ ایک کمپریہنسو نظام کھڑا کیا جاتا، اس میں پولیٹیکل انٹرونشن کے ذریعے ہر کسی نے اپنی مرضی کے نظام لانے کی کوشش کی، ہر حکومت نے اور یہ وہ صورت ہے جس کی بنیاد پر یہ سوچنا تھوڑا ایسا شاید قرین قیاس ہے، یہ سوچنا کہ جب تک ایک صحیح اسلامی حکومت نہ ہو جو پولیٹیکل ول کے ساتھ اس نظام کو نافذ کرے، اس وقت تک حکومتی اعتبار پہ اس چیز کو سوچنا آج کل کے حالات میں آسان نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا اور جیسا کہ مولانا مظہر عباس صاحب نے بھی فرمایا کہ زکوٰۃ اصولی طور پر ایک اجتماعی نظام ہے۔ زکوٰۃ اصولی طور پر ایک انفرادی عبادت نہیں ہے، یعنی فرد سے کلیکٹ کی جاتی ہے، لیکن اس کا نظام اجتماعی ہے۔ اب یہ وہ سچویشن ہے جس میں ایک طرف تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک میں اس طریقے سے اور جہاں جہاں ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہاں پر اس طریقے سے اس چیز کو گورنمنٹ کے لیول پر اور اس چیز کو پبلک کے لیول پر اور پولیٹیکل ول کریٹ کرنے کے اعتبار سے اس طریقے سے اٹھائیں کہ زکوٰۃ کی ایک نظام کی حقیقی ضرورت ہے۔ اس میں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کی مختلف صورتیں ہیں۔ اب جیسے عشر ہے جو کہ آپ کے پیداوار کی زکوٰۃ ہے، پاکستان جیسے زرعی ملک میں اس کی بہت اہمیت ہے، اس کا پروڈکشن لیول تو دیکھیں، اس سے اگر صرف عشر صحیح سے ادا کر دیا جائے تو ممکن ہے کوئی بھوکا نہ بیٹھے، کوئی بھوکا نہ سوئے۔ یعنی یہ وہ صورتیں ہیں، اور خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک حکمت ہے کہ عشر کا نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ جو پیداوار ہے اسی میں سے حصہ نکال لیا جائے غریبوں کا، تاکہ یعنی بنیادی ترین ضرورت جو ہے وہ وہیں سے پوری ہو جائے، کسی کے بھوکا رہنے کا سوال نہ ہو۔ یہ ایک مثال ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہاں سے جو میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، واضح کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مکمل نظام جو ہے وہ حکومتی انٹرونشن کے بغیر اور حکومت کے ساتھ ایک پولیٹیکل ول اور اس کے بعد ایک گڈ گورننس کا سسٹم اسٹیبلش کیے بغیر بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے رکازات کی زکوٰۃ ہے، منرلز کی جو کہ جس میں منرلز بھی آتے ہیں، اگر آپ منرلز کا ہی خمس دیکھ لیجئے تو آپ لگا لیجئے کہ وہ حساب کہاں جاتا ہے۔ یعنی وہ چیزیں دیکھیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے اس نظام میں غریب کا حق تو پہلے نکالنے کا حکم ہے، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو غریب کو کوئی حصہ پہنچاتے ہیں، اور ان میں یقیناً اس کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے اسی وجہ سے ہے کہ اس کا نظام گورنمنٹ کے لیول پر نہیں ہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، گورنمنٹ کے لیول پر تو اکا دکا حکومتوں کے علاوہ یہ چیز اتنی واضح نہیں ہے، لیکن اگین بات وہی ہے کہ ہم سب کو یہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان میں جو نظام ہے اس کو بھی اگر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس کو گڈ گورننس کے تحت اچھے ایک انتظامی نظام کے تحت چلایا جائے، اور اس میں جو ہم نے چیزیں مکس اپ کر دی ہیں، یعنی مختلف الگ الگ پروگرامز بنا کے اس کی بجائے ان سب کو ایک زکوٰۃ کے پروگرام کے تحت لا کر اور اس کو ایک مناسب طریقے سے کیا جائے، تو یقیناً بہت زیادہ ہمارے پاس اس بات کی گنجائش ہے کہ اسی کے ذریعے ہمارے بہت ساری معاشی ناہمواری کے ایشو جو ہیں وہ سیٹل ہو سکیں۔ اس کے بعد آئیے کہ ایوفی کے نقطہ نظر سے اور دنیا بھر میں اس معاملے کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے نقطہ نظر سے کیا کام ہو رہا ہے اور کیا کام ہونا چاہیے، اور اس کو میں ملاؤں گا کارپوریٹ والی بات سے بھی، یعنی اسلامک فائنانس کے نقطہ نظر سے بھی، اور اسلامک فائنانس سے ہٹ کر بھی کارپوریٹ اینٹیٹیز کے لحاظ سے زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ دیکھیں، انفرادی زکوٰۃ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں انڈیویجولز کے لیول پر بسا اوقات زکوٰۃ اس درجے پر نہیں نکلے گی جیسا کہ بڑے بڑے کارپوریٹس کے لیول پر بنتی ہے۔ اب یہاں پر مختلف فتوے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہمارے ہاں کا پری ڈومیننٹ فتویٰ یہ ہے کہ کارپوریٹ اینٹیٹی پہ زکوٰۃ الگ سے نہیں لی جاتی، جبکہ اگر اس بات پہ غور کیا جائے کہ اگر ہم نے شرعی اعتبار سے کارپوریٹ اینٹیٹی کو ایک آرٹیفیشل جیورسٹک پرسنالٹی بنا کر ایکسیپٹ کیا ہے تو پھر ہمیں اس کے اوپر زکوٰۃ کی ذمہ داری بھی لگانی چاہیے، اور زیادہ تر فقہ کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو خلطہ یا مشا کی بنیاد پر زکوٰۃ جو ہے وہ پورے بزنس کی ایک ساتھ دینا جو ہے وہ پریفر کی جاتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ابھی ایوفی نے اپنے طور پر جو کام کیا ہے وہ اسلامی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے لیے کیا ہے،
ہم نے شریعہ کا اسٹینڈرڈ بھی بنایا ہے، اور لیکن وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اس میں بنیادی طور پہ اسلامی مالیاتی اداروں کو لیا گیا، لیکن اگر آپ اس کو کسی کارپوریٹ اینٹی پہ بھی اپلائی کرنا چاہیں تو تقریباً سارے اصول اس میں مل جاتے ہیں۔ اس کی روشنی میں ابھی ہم ایک ایڈیشنل گائیڈ لائنز بنا رہے ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ بورڈ کے تحت بن رہی ہیں، اور وہ گائیڈ لائنز جو ہیں وہ شریعہ اسٹینڈرڈ کے تحت آنے والی یعنی معاملات کی جو اس میں اصول ہیں ان کی اکاؤنٹنگ کے نقطہ نظر سے اور کمپیوٹیشن کے نقطہ نظر سے مزید گائیڈنس پرووائڈ کرتی ہیں۔ یہ گائیڈ لائنز ابھی خاصے ایڈوانس اسٹیج میں ہیں، انشاءاللہ جلد ہم انہیں فائنل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو اس زکوٰۃ سے ریلیٹڈ مالی ادارے ہیں ان سے ریلیٹڈ ایک بہت امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اگر گورنمنٹ کے لیول پہ یہ کام نہ بھی ہو پا رہا ہو، لیکن اگر جو ادارے کر رہے ہیں ان کی اپنی کیا گورننس ہے، ان کا اپنا کیا شریعہ کمپلائنس ہے، وہ ان میں سے وہ کس حد تک جو ہے وہ آنے والی زکوٰۃ کو جو ہے حقیقی مصارف میں استعمال کر رہے ہیں، اور کس حد تک ان کے ایڈمنسٹریٹو چارج، ٹھیک ہے شرعی طور پہ وہ جائز ضرور ہے عاملین علیہ کی بنیاد پر، لیکن کس حد تک اس کا ایڈمنسٹریٹو چارج جا رہا ہے اور اس میں کتنی ان ایفیشنسی کریٹ ہو رہی ہے۔ یہ ان ایفیشنسی جو ہے وہ اچھے گورننس کے نظام کے بغیر نہیں ہو سکے گی، تو ہمارے آنے والے پلان میں یہ شامل ہے کہ زکوٰۃ گورننس پر ہم ایک گورننس اسٹینڈرڈ ایک بنائیں گے جو کہ ہر وہ ادارہ جو کہ زکوٰۃ کی گورننس کر رہا ہے، چاہے وہ بنیادی طور پر زکوٰۃ کی کلیکشن اور تقسیم کا ادارہ ہو یا وہ کوئی اور چیریٹیبل ادارہ ہو جو زکوٰۃ پر بھی کام کرتا ہو، زکوٰۃ کی بنیاد پر بھی کام کرتا ہو، تو اس کے لیے ہم نے اس ایک پروجیکٹ کو اپنے اس میں شامل کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس پروجیکٹ پر کام جلد ہی دوبارہ جاری ہوگا۔ شروع میں کچھ ہم نے اس پہ انیشل ڈسکشنز کیے تھے، اس کے بعد کچھ اور پرائرٹیز میں یہ چیز پیچھے چلی گئی تھی، لیکن یہ ہمارے پلان کا حصہ ہے کہ زکوٰۃ سے متعلق کو وصول کرنے والے اور تقسیم کرنے والے اداروں کے لیے جو ہے وہ ایک اپنا گورننس کا مناسب نظام جو ہے بنایا جائے، جو کہ AOFI کے اوور آل گڈ گورننس پرنسپل جو کہ AOFI نے بنائے ہیں اسلامی مالیاتی اداروں اور دوسرے سوشل فائنانس کے اداروں کے لیے، جیسا کہ AOFI نے وقف کے لیے بھی جو ہے بہت اچھا گورننس اسٹینڈرڈ بنایا ہے۔ وقف کے ادارے پر بھی چونکہ بات آ گئی ہے تو میں یہ واضح کر دوں کہ AOFI نے پچھلے چند سالوں میں وقف کے ادارے کو پروموٹ کرنے کے لیے بہت کام کیا ہے۔ شریعہ کا ہمارا جو اسٹینڈرڈ تھا اس کو ہم نے ریوائز کیا ہے، وقف کی گورننس کا اسٹینڈرڈ بنایا ہے، وقف کی اکاؤنٹنگ کا اسٹینڈرڈ بنایا ہے، اور یہ سارے اس نقطۂ نظر سے بنائے گئے ہیں کہ وقف کی ہائی کوالٹی گورننس، ہائی کوالٹی فائنینشیل رپورٹنگ اور شریعہ کمپلائنس اس طریقے سے ہو کہ وقف کے ادارے کو دوبارہ ری انیشیٹ کیا جا سکے، اس کو زندہ کیا جا سکے، اور اس کو جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے اس کو اسلام کے معاشی نظام کے ایک اہم سوشل فائنانس کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اب جس طریقے سے دور بدل رہا ہے، اس دور کے تبدیلی کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی ضرورت جو ہے وہ اب جن کا کام کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بدل جائے گا، اور جیسا کہ ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے، ڈیجیٹل فائنانس کے ذریعے، ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کے ذریعے، کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے، ان ساری چیزوں کے ذریعے جس طریقے سے کام کرنے کا نظام زکوٰۃ کے اداروں کا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس طریقے سے یہ امید ہے کہ ہم یعنی اگلے چند سال میں، اگلے 10 سے 20 سال میں یہ زکوٰۃ کے ادارے جس طریقے سے کام کر رہے ہیں یہ نظام بہت بڑی حد تک تبدیل ہو جائے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کی اس پر بنیاد یعنی زکوٰۃ کی اور زکوٰۃ کے ساتھ صدقات وغیرہ کی جو ہے وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس اعتبار سے ہم نے ایک بہت اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ آلریڈی کیا ہے، جس کے اسلامک کراؤڈ فنڈنگ کا پروجیکٹ ہے۔ وہ کراؤڈ فنڈنگ کا پروجیکٹ اسلامک کمرشل اور سوشل کراؤڈ فنڈنگ دونوں کو کور کرتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دور میں یہ کراؤڈ فنڈنگ جو ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوشل کے اعتبار سے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کمرشل کے اعتبار سے بھی، اور معاشی نظام کو ریوائیو کرنے کے لیے بہت سارے ایسے اقدامات جو ہیں جو کہ حکومتوں کو کرنے چاہیے، ان کو یہ کراؤڈ فنڈنگ سپورٹ کر سکتی ہے۔ اس نقطہ نظر سے ہم نے اس پروجیکٹ پر بھی پچھلے چند سالوں میں کام کیا ہے، اور سوشل کراؤڈ فنڈنگ کا پورا اسپیکٹ بھی جو ہے ہمارے اس اسٹینڈرڈ میں کورڈ ہے۔ میں پرسنلی یقین رکھتا ہوں کہ زکوٰۃ کی جمع کرنے اور تقسیم کرنے کا نظام بہت بڑی حد تک جو ہے وہ اب جدید دور کے تقاضوں سے اگر ہم آہنگ نہیں ہوا تو ہمیں دوسرے مسائل بھی آئیں گے۔ ان مسائل میں جیسا کہ اگر آپ سمجھتے ہوں تو
FATF کی وجہ سے اور اس کی گرے لسٹ کی وجہ سے ہمارے بہت سارے اداروں کو مسائل آئے ہیں، سوسائٹیز کی ٹرسٹ کی رجسٹریشن کے مسئلے ہو رہے ہیں، فاؤنڈیشنز وغیرہ کو پرابلم آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بہت اچھا گورننس کا میکینزم موجود نہیں ہے، اور اگر آپ کی گورننس بالکل واضح اور آپ کی ٹرانسپیرنٹ فائنینشیل رپورٹنگ نہیں ہے، تو دنیا بھر سے زکوٰۃ کو جمع کرنا اور تقسیم کرنے کا نظام جو ہے اس میں رکاوٹیں آئیں گی۔ اس وقت پاکستان میں کسی بھی ٹرسٹ کو، سوسائٹی کو رجسٹر کرانا، اور ایون جو رجسٹرڈ ٹرسٹ اور سوسائٹیاں ہیں ان کو چلانا اور ان پر کام جاری رکھنا، اس وقت قوانین کی سختی کی وجہ سے روز بروز مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور یہ چیز ابھی بڑھے گی۔ اور اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے وہ ادارے جو کہ یہ کام کر رہے ہیں وہ آج ہی گڈ گورننس کی پریکٹسز کو اور اچھی فائنینشیل رپورٹنگ پریکٹسز کو اپنائیں، اور اس کے مطابق اپنے سارے کام کو ٹرانسپیرنٹ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا مجھے بلانے کا، مجھے یہ موقع دینے کا۔ اگر کوئی سوال آتا ہے تو ضرور میں حاضر ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ وقت اس وقت تنگ ہے، اور کو جو ہے وہ اس تنگ وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے۔ ہمارے شبیر میسمی صاحب کو سننے کا بھی مجھے اشتیاق ہے، تو آپ سے میں اجازت لوں گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ، میں شکر گزار ہوں جناب عمر مصطفیٰ انصاری صاحب کا کہ آپ نے باوجود اپنی مصروفیات کے، بے پناہ مصروفیات کے، ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور بطور خاص جن نکات کی جانب آپ نے توجہ دلائی ان میں ریاستی نگرانی بطور خاص ہے، کہ آپ نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ ریاستی نگرانی کے بغیر اس کے اثرات حاصل نہیں کیے جا سکتے کہ جس کے لیے اس حکم کو وضع کیا گیا ہے۔ گرچہ یہ ایک انفرادی عمل ہے، لیکن اس کا ایک معاشرتی اثر ہے، ایک اجتماعی پہلو ہے جس سے کبھی بھی صرف نظر نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گڈ گورننس جو مختلف جہات رکھتی ہے، جس میں رپورٹنگ بھی شامل ہے، شرعی معیارات، شرعی اصول و ضوابط کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ایک واجب شرعی فریضہ ہے، اس کے اندر شرعی نکات کی طرف توجہ بھی ضروری ہے، اور جو انتظامی امور ہیں جس کی وجہ سے بعض اداروں کو، جو کہ بہت اچھے ادارے ہیں، بہت پوٹینشیل رکھتے ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن بعض ایسے مسائل کی وجہ سے مثلا رپورٹنگ کے مسائل، FATF کے مسائل تھے، اس کی وجہ سے وہ اپنی فعالیت نہیں دکھا پا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ گڈ پریکٹس بلکہ بیسٹ پریکٹسز کو اختیار کریں۔ اس کے لیے AOF کا کردار بہت زیادہ واضح ہے۔ AOF کا پہلے ہی سے زکوٰۃ کا شرعیہ سٹینڈرڈ موجود ہے، جو کہ نہ صرف اسلامی مالیاتی اداروں کے لیے بلکہ دیگر اداروں کے لیے بھی یکساں طور پہ قابل عمل ہے۔ اور AOF اس وقت گورننس سٹینڈرڈ پہ بھی کام کر رہا ہے زکوٰۃ کے، کہ کس طرح سے زکوٰۃ کو مینج کیا جائے، زکوٰۃ کے اثرات کو بڑھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، پاکستان ان ممالک میں سے ہے جس میں زکوٰۃ بہت زیادہ ادا کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی غربت کا خاتمہ جو کا تو ہے، غربت اسی جگہ پر قائم ہے، بے روزگاری اسی جگہ پر ہے، معاشرے میں انریسٹ ابھی تک ہے۔ اس کی شاید بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم کے اندر ایک خلل پایا جاتا ہے۔ میں اب درخواست گزار ہوں جناب علامہ ڈاکٹر شیخ شبیر حسن میسمی صاحب سے۔ سب سے پہلے تو آپ کا حضرت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ آپ انہی سوالات میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ ہمارے دونوں محترم مقررین خطبہ حضرات جناب ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز عمر مصطفیٰ انصاری صاحب نے اس نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ زکوٰۃ کے نظام میں بالخصوص تقسیم میں خلل پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم وہ زکوٰۃ کے اثرات حاصل نہیں کر پا رہے۔ آپ کا ایک اپنا ادارہ ہے زہرا اکیڈمی، جو کہ ایک بہت ہی مؤثر فعال ادارہ ہے، پاکستان کے ان اداروں میں سے ہے کہ جو کہ ویلفیئر کے حوالے سے ایک نامور ادارہ ہے، اور اس کی خدمات بھی نمایاں ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کس طرح، کیوں ایک وجہ ہے کہ لوگ حکومت پہ اعتبار نہیں کر رہے ہیں؟ بہت اس پہ بات ہوئی ہے کہ حکومتی نگرانی ضروری ہے، اسلام کے معاشی نظام میں باقاعدہ حکومت کی زیر سرپرستی زکوٰۃ کے نظام کو مرتب کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے خود اس نظام کی قیادت فرمائی، اور ہم نے دیکھا بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں حکومت اسلامی میں باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک نظام تھا، لیکن آج حکومتوں پہ اعتبار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آج لوگ نجی اداروں کی طرف جاتے ہیں، اور نجی اداروں میں پھر کیا مسائل آ رہے ہیں؟ کیوں زکوٰۃ مؤثر نہیں ہو پا رہی؟ پاکستان میں نظام موجود ہے، نہیں ہو پا رہا۔ یا تیسری بات، کس طرح جب تک کہ وہ ایک نظام جو آئیڈیل نظام ہے جس میں حکومتی سرپرستی بھی موجود ہو، گڈ گورننس بھی موجود ہو، وہ سب ہے، لیکن ابھی اس سے پہلے اسلامک فائنانس کے تناظر میں کس طرح ایسے ادارے جو اسلامک فائنانس پہ کام کر رہے ہیں، جو کمرشل انسٹیٹیوٹ ہیں، لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد ہے، اور اس طرح وہ ادارے جن کے اوپر، جیسے آپ کا ادارہ زہرا اکیڈمی، سیلانی، انڈس، ان کے اوپر لوگوں کا اعتباری، کس طرح آپس میں زکوٰۃ کو انجینئر کر سکتے ہیں کہ نہ صرف زکوٰۃ شارٹ ٹرم ایکسپنسز کے لیے استعمال ہو، بلکہ زکوٰۃ کے جو گریٹر آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی حاصل کیے جا سکیں۔ شکریہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی ارشاد صاحب اور عمر مصطفیٰ صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اکیڈمی کے اس پروگرام کے لیے وقت دیا. یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم ایام رمضان کے مبارک دنوں میں خاص کر آخری عشرے میں ایک خوبصورت محفل میں خوبصورت عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں. اسلام میں نماز اور زکوٰۃ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، اور جہاں بھی اقیم الصلاۃ آیا ہے وہاں آت الزکوٰۃ بھی آیا ہے. اس لحاظ سے نماز اور زکوٰۃ دین کے اہم ترین ارکان میں سے ہے، پھر جہاد ہے، دوسری چیزیں ہیں. زکوٰۃ کے کانسیپٹ کو ہم دو طریقے سے لیتے ہیں. ایک زکوٰۃ مینس اینی سروسز ٹورڈز ہیومینٹی فار دا سیک آف ہیپینس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس کو ایک ہیڈنگ بناتے ہیں کہ ہر وہ نیک کام، ہر مالی غیر مالی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اسے زکوٰۃ کا عنوان دیا جاتا ہے. پھر جب نیچے آتے ہیں شرعی طور پر ہم زکوٰۃ کو تین عنوان دیتے ہیں. ایک خمس، ایک زکوٰۃ فطرہ، اور ایک وہ زکوٰۃ جو ابھی اصطلاح میں استعمال ہو رہی ہے. خمس کی ڈسکشن نہیں ہے، زکوٰۃ فطرہ کی ڈسکشن کہیں اور ہو جائے گی. زکوٰۃ مال جس کو ہم کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. دونوں بزرگان نے بہت خوبصورت گفتگو کی. میری تو گفتگو کا کوئی اب مورد نہیں رہتا تھا، لیکن آپ نے سوال کیا. اس سے پہلے میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کہا ہے، اور اس کے بعد ہم آ کے دیکھتے ہیں سورہ مزمل میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے. تو ہم انشاءاللہ کسی موقع پر جیسے آج زکوٰۃ کا موقع ملا ہے قرض حسنہ پہ بھی گفتگو کریں، اس لیے کہ یہ قرآن کا عمل ہے، قرآنی حکم ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا جاتا ہے. سوال تو آپ کا اپنی جگہ پر، اور سوال کا جواب دینے جاؤں گا تو آدھا پونا گھنٹہ تو نکل جائے گا. دیکھیں مشکل یہ ہوئی ہے کہ پہلے حکومتی طریقے سے زکوٰۃ کلیکٹ بھی کی جاتی تھی جو کہ صحیح طریقہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد اسے ڈسٹریبیوٹ بھی کیا جاتا تھا صحیح طریقے سے، اور اس میں حاکم شرع اپنی ذمہ داری ادا کرتا تھا. آج پاکستان میں کیونکہ ہم اس حکومت کو شرعی حکومت نہیں سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طریقہ زکوٰۃ لینے کا ہے اور جو طریقہ زکوٰۃ کی تقسیم کا ہے، ابھی آپ چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیے اور چیک کیجئے کہ زکوٰۃ کے ڈسٹریبیوشن میں پاکستان میں کیا کیا نہیں ہوا. تو اب یہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ اربوں خربوں جو ہیں وہ ادھر ادھر دے دیے گئے. پھر جو تقسیم ہو رہی ہے نا، اس تقسیم میں دیکھیں ایک تو یہ کہ خود زکوٰۃ میں خرد برد ہوئی ہے، پھر جو تقسیم ہو رہی ہے نا اس میں پتہ نہیں ہے یہ شرعی طور پر مستحق ہے یا نہیں. یہ دو وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام کا اعتماد جو ہے وہ حکومتوں پر نہیں رہا ہے، اور وہ خود زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں. جب خود زکوٰۃ تقسیم کرتے ہیں تو وہاں پر میں بہت سادی سی مثال دیتا ہوں. ایک محلے میں بحد کفایت مسجد موجود ہے، اسی کے نزدیک پھر ایک اور مسجد بنا دی جائے گی. مسجد تو جتنی بنائے حرج نہیں، لیکن کیونکہ میرے پاس زکوٰۃ اتنی نکلی ہے تو میں بھی ایک مسجد بنا لوں اور پھر اس میں عبادت الہی ہو، کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں پرائرٹی کس چیز کی. مسجد سے کوئی انکار نہیں، جہاں مسجد نہیں ہے وہاں مسجد بنائیں، اتنی بڑی بنائیں جتنی وہاں ضرورت ہے. ایکسٹینشن کی ضرورت ہے وہ بھی کریں. لیکن آیا میرے محلے میں، یعنی اس وقت میں جہاں رہ رہا ہوں وہاں پر ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ چاروں جگہوں پہ مسجد ہیں، تو مسجد کی سینٹرلائزیشن کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. اور پھر یہ جو زکوٰۃ نکل رہی ہے یہ امت مسلمہ میں موجود ضرورت مندوں کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے موقع فراہم کرنے کے لیے، جو بھوک و افلاس میں ان کو کھانا دیا جائے.
جو علمی لحاظ سے یا ایجوکیشن جو ہم انگلش میں کہہ دیں بہتر ہے، اس لیے کہ علم وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے وہ اس سے ہٹ کی چیز ہے، دیٹ از اے سیپریٹ ڈسکشن. جو ڈگری اور ایجوکیشن کے لحاظ سے جس سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اس سے بھی پیچھے. چلے جائیے سندھ میں، 2022 کے سیلاب کی بات نہیں کر رہا، 2010 کے سیلاب کے پریشان لوگ آج بھی آپ کو مل جائیں گے. 2022 سے لے کے ابھی تک بھی لوگ خیموں میں چادر لگا کے رہ رہے ہیں. تو زکوٰۃ کا سسٹم اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ ہر جگہ ضرورت مند کو پہنچ جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ یا امام یہ بتائیے یہ 2.5% کیوں رکھے؟ امام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم ابدی و ازلی سے یہ بات جانتا ہے کہ اگر ہر انسان جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 2.5% لگا دے گا، یعنی نکال کے دے دے گا، تو کوئی انسان بھوکا نہیں مرے گا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کو جس طرح سے دی جانی چاہیے ویسے نہیں. اب جیسے آپ نے کہا زہرا اکیڈمی ریسیو کرتی ہے، اور ہمارے سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے، جی بی میں ٹیمز موجود ہیں کہ جناب آپ لوگ تشخیص دیجئے کون سی فیملیز ہیں جو پرابلم میں. تو جب ہمارے پاس زکوٰۃ امانتاً آتی ہے، ہم کوئی بھی چارجز اس پہ نہیں لگاتے ہیں ایڈمنسٹریٹو. ہمارے ایڈمنسٹریشن کے ایکسپنسز کا ایک دوسرا طریقہ ہے، کمپلیٹ لاسٹ پینی تک یہ زکوٰۃ وہاں تک پہنچ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باقی جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی اس طرح سے کیا ہوا ہے، اور یہ بہت ہی بہتر طریقہ ہے تاکہ فلسفہ زکوٰۃ کو زندہ کیا جا سکے اور غربت کو ختم کیا جا سکے. تھینک یو. مولانا کوئی سوال ہے تو میں فرمائیے. درخواست کروں گا، چونکہ ہمارا ایک وقت جی سوال ظاہراً ابھی کوئی ہے نہیں ہمارے پاس، 3 سے 4 ہمارا وقت ہے. میں درخواست کروں گا کہ آپ ہی دعا فرمائیے تاکہ جی پروردگار ہماری اس مختصر سے صحیح کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے سننے اور سنانے کو اپنی بار قبول منظور فرمائے. آپ سے درخواست بہت کروں گا شکریہ، دعا فرمائیں. سب کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ. پڑھنے والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ماہ رمضان کی آخری عشرے کی برکت عطا فرما. جو حضرات بہنیں مائیں اعتکاف میں بیٹھی ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما. 23 رمضان کی رات آ رہی ہے، پالنے والے اس مبارک رات میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور 27 رمضان کی شب جو یوم پاکستان ہے، اس کی برکت سے میرے پاکستان کو آباد فرما دے، اس کی ٹیررزم کی ویو کو ختم فرما دے، اور جو بیچارے ان ٹیررزم کی ویو میں شہید ہوئے ہیں ان کو جنت میں اونچے مقام عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر.